بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ایم اے اردو فورتھ سیمسٹر کے حوالے سے ترقی پسند تحریک زیر بحث ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ترقی پسند تحریک کے پس منظر پر گفتگو کی گئی تھی۔ آج ہم ترقی پسند تحریک کے قیام، اس کے اغراض و مقاصد، اس کے نظریاتی مباحث اور مختلف ادوار پر گفتگو کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، 1917 میں انقلاب روس کے بعد اشتراکیت ایک عالمگیر تحریک بن کر نمودار ہوئی۔ اشتراکیت کے علمی اور سیاسی رابطے یورپ کے تمام ترقی پسند افکار سے ملتے ہیں۔ انگلستان میں رابرٹ اوون اور شیلے کی تحریروں سے کارل مارکس اور اینگلز نے تمام علمی وسائل سے استفادہ کر کے علم کی تخلیقی سطح پر نظریہ اشتراکیت کی تشکیل کی اور ایک سیاسی و فکری تحریک کا بھی آغاز کیا۔ روس کی بڑھتی ہوئی ہمہ گیر ترقی سے متاثر ہو کر ہندوستان میں سوشلسٹ پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی وجود میں آئیں۔ ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی میں ملک کے بعض چوٹی کے دانشور بھی شامل تھے۔ اشتراکیت کا عام چرچہ 1935 کے قریب شروع ہوا اور اس کا پرچار اور سیاسی اثر 1947 تک بڑھتا چلا گیا۔ عزیز طلباء، اشتراکیت کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ، معاشی نظام اور اس سے بنا کردہ روابط کی داستان ہے۔ برسری اقتدار طبقہ ہمیشہ دولت اور اس کی پیداوار کے وسائل پر قابض رہا ہے۔ وہی کسی ملک کا دستور، سماجی اور معاشی ادارے اور ثقافت کا ڈھانچہ تیار کرتا ہے۔ اسی سے تاریخ کا رخ متعین ہوتا ہے اور اسی سبب سے ایک ملک کے لوگ مختلف طبقات میں تقسیم رہے ہیں: اعلیٰ، درمیانی اور ادنیٰ۔ چونکہ معاشی قدر ہی تمام اقدار کی اساس ہے، اس لیے اس بات کی وضاحت نہایت ضروری ہے کہ شعور قائم بذات نہیں، وہ دراصل انہی سماجی رشتوں کی تخلیق ہے۔ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام مارکس کے عہد میں یورپ کا جاگیردارانہ نظام تقریباً سرمایہ دارانہ نظام میں تبدیل ہو چکا تھا، بالخصوص جرمنی، فرانس اور انگلستان میں۔ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام میں انسان کی تمام محرومیوں اور دکھوں کا سبب ہے، اس لیے کہ یہ عوام کے ایک بہت بڑے طبقے کو بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ انسانی سماج میں انصاف قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ زمین، مختلف صنعتوں اور دیگر وسائل پیداوار کو قومی ملکیت میں لیا جائے تاکہ مجموعی طور پر بڑے فارمز اور امدادی باہمی کی صنعتوں کا نظام نافذ کیا جائے، جہاں کاشتکاروں اور مزدوروں کو دیگر کارکنوں اور منتظمین کے ساتھ مساوی حقوق حاصل ہوں۔ اس طرح پیداوار کا زائد منافع سب میں مساوی تقسیم ہو کر معاشی نظام میں کم و بیش مساوات پیدا کر سکتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ زائد منافع، جس کی شرح کم از کم 100% ہے، صنعت کاروں اور ان کے ذریعے حکمران طبقے کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ انقلابی تبدیلی کمیونسٹ پارٹی ہی لا سکتی ہے، کیونکہ یہ پرولتاریہ کی جماعت ہے
اور اسی نظام کے نفوذ کے بعد ہی نظام تعلیم اور دیگر سماجی اداروں کی منصفانہ طور پر ترقی پذیر راہوں پر تخلیق ہو سکتی ہے۔ ادب اور تہذیب کی حفاظت کے لیے گورکی، رومین رولاں، تاسمان اور ہنری باربوس وغیرہ کی رہنمائی میں 1935 میں ادیبوں کی ایک بین الاقوامی کانفرنس پیرس میں منعقد ہوئی، جس میں ساری دنیا کے بڑے بڑے ادیب شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں ہندوستان کا کوئی بڑا ادیب شریک نہیں ہو سکا۔ سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے، جو اس زمانہ میں لندن میں تعلیم کے سلسلے میں مقیم تھے، اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اسی زمانہ میں ٹیگور نے اپنی آواز فاشزم کی مخالفت میں بلند کی۔ پیرس کانفرنس کے انعقاد سے چند ماہ پہلے سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے لندن میں مقیم ہندوستانی طالب علموں کی مدد سے ترقی پسند مصنفین کی انجمن بنانے کے خیال کو عملی جامہ پہنایا۔ لندن کے ناکنگ ریستوران میں اس کا اعلان نامہ تیار کیا گیا۔ نومبر 1935 میں سجاد ظہیر یورپ سے وطن واپس آئے۔ اس وقت ان کے والد الہ آباد میں سکونت پذیر تھے۔ سجاد ظہیر الہ آباد کی ہائی کورٹ میں پریکٹس کرنے لگے اور ساتھ ہی انجمن ترقی پسند مصنفین کی تعمیر و تشکیل میں مصروف ہو گئے۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے رکن بھی بنے اور الہ آباد شہر کی کانگریس کے جنرل سیکریٹری ہو کر پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ کام کرنے لگے۔ بعد ازاں آل انڈیا کانگریس کے رکن بھی۔ 25 دسمبر 1935 کو ایک کانفرنس کے سلسلے میں پریم چند، دیا نارائن نگم، مولوی عبدالحق جوشملی آبادی وغیرہ الہ آباد آئے ہوئے تھے۔ سجاد ظہیر نے اس موقع پر اپنے گھر ایک میٹنگ رکھ دی، جس میں ان سبھی حضرات نے شرکت کی۔ الہ آباد کے مقامی ادیبوں میں فراق گورکھپوری، اعجاز حسین، احتشام حسین اور وقار عظیم وغیرہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ اس موقع پر ناکنگ ریستوران لندن میں تیار کیا گیا مینیفیسٹو پڑھا گیا اور سب نے اتفاق رائے سے اس پر دستخط کر دیے۔ اس مینیفیسٹو پر دستخط کرنے والوں میں سب سے پہلے شخص مولوی عبدالحق تھے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ الہ آباد وہ شہر ہے جہاں انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد پڑی۔ بعد ازاں اپریل 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی آل انڈیا کانفرنس لکھنؤ میں منشی پریم چند کی زیر صدارت منعقد ہوئی۔ ترقی پسند تحریک بڑی تیزی سے پھیلنے لگی اور اردو کے تقریباً تمام بڑے ادیبوں اور شاعروں نے اس کا خیر مقدم کیا، جن میں سب سے اہم نام پریم چند، جوشملی آبادی، حسرت موہانی، ڈاکٹر مولوی عبدالحق، ڈاکٹر عابد حسین، مولانا نیاز فتح پوری، قاضی عبدالغفار، فراق گورکھپوری، علی عباس حسینی اور ساغر نظامی کے نام نمایاں ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی سجاد ظہیر کی حوصلہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا جو مشترکہ اعلامیہ ڈاکٹر جیوتی پرساد، پرمود سین گپتا، ڈاکٹر تاثیر اور سجاد ظہیر نے تیار کیا تھا، اس کے اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، پرانے تہذیبی سانچوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا ادراک حاصل کیا جائے۔ نمبر 2، ادب میں سائنسی زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو قبول کریں۔ نمبر 3، سماجی زندگی کی بدنمائیوں کو ادب کا موضوع بنائیں۔ نمبر 4، ادب میں بھوک، افلاس، اسرت،
سماجی پستی اور سیاسی غلامی کو موضوع بنایا جائے۔ نمبر 5، توہم پرستی، لاچاری، بے بسی سے نجات حاصل کر کے بغاوت کی جائے اور سماجی رسوم کو توڑا جائے۔ نمبر 6، مذہب ایک غیر فطری چیز ہے، اسے زندگی کا صرف ایک شعبہ تصور کیا جائے، اسے پوری زندگی پر حاوی نہ کیا جائے۔ اس طرح ہندوستان میں آزادی کی جو تحریک چل رہی تھی اس دور میں کمیونسٹ تنظیم بھی شامل ہو گئی۔ اس طرح ترقی پسند تحریک کی وابستگی خود بخود سیاست سے مربوط ہو۔ ترقی پسند تحریک 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلا دور ناکنگ ریستوران لندن کے اعلان نامے سے سجاد ظہیر کی گرفتاری تک، یعنی 1936 سے 1940 تک۔ دوسرا دور سجاد ظہیر کی رہائی سے تقسیم ہندوستان اور قیام پاکستان تک، 1942 سے 1947 تک۔ تیسرا دور قیام پاکستان سے سیاسی پابندی اور نئے منشور کی ایجاد تک کا ہے، یعنی 1947 سے 1952 تک۔ ترقی پسند تحریک کی ابتدا اگرچہ نامساعد حالات میں ہوئی تھی، تاہم ہندوستان میں اس تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے فضا موجود تھی۔ چنانچہ ترقی پسند تحریک کو پہلے دور ہی میں فعال حیثیت حاصل ہو گئی اور اس نے ملک کی عام ادبی فضا میں تحرک اور رد عمل پیدا کیا۔ ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس 15 اپریل 1936 کو لکھنؤ میں ہوئی۔ اس کانفرنس کی صدارت منشی پریم چند نے کی اور اس کانفرنس میں پڑھی جانے والی چیزوں میں سے، تحریروں میں سے سب سے اہم منشی پریم چند کا خطبہ صدارت تھا، جس میں انہوں نے ادب کی دائمی قدروں کو اجاگر کیا اور حسن، صداقت، آزادی اور انسان دوستی کو ادب کا جزو لا ينفک قرار دیا۔ منشی پریم چند نے ادب کو قوت اور حرکت کا مظہر قرار دیا اور انہوں نے انسان کے خارج اور داخل میں خلیج پیدا کرنے کے بجائے اس میں توازن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے تخلیق حسن اور روحانی تسکین کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ عام بات یہ ہے کہ پریم چند نے معاشرے کو منقلب کرنے کے لیے ادب کو ایک اہم وسیلہ قرار دیا، لیکن انہوں نے ادیب کو اپنا مذہب چھوڑنے، خاندانی اکائی کو منتشر کرنے اور جنسی آنارکی میں آلودہ ہونے کا مشورہ نہیں دیا۔ بالفاظ دیگر، پریم چند نے ترقی پسند تحریک کو توازن اور اعتدال کی راہ دکھائی اور انہوں نے ادب کا جو فطری نصب العین مقرر کیا تھا وہ معاشرے کے خارج اور فرد کے داخل کو یکساں طور پر متاثر کر سکتا تھا۔ ترقی پسند تحریک کے اولین محرک سجاد ظہیر تھے اور ان کے حوالے سے تحریک کو مارکسی نظریات کی پیشکش کے حوالے سے اہمیت ملی۔ اس طرح اس تحریک کی جہت روز اول ہی سے کمیونزم اور اشتراکیت کی طرف مڑ گئی۔ یہ درست ہے کہ اس تحریک کی اولین مقبولیت میں ادب کی نسبت سیاست کا عمل دخل زیادہ تھا اور تحریک کا ادب تخلیق ہونے سے بہت پہلے اس کی سیاسی جہت سے اختلاف رائے پیدا ہونا شروع ہوا۔ اس مخالفت کے باوجود بھی ترقی پسند تحریک نے اپنے نظریات کی تبلیغ اور مقاصد کے حصول کی جدوجہد جاری رکھی اور حالات کا مقابلہ کیا۔ چنانچہ 1938 کے وسط تک ترقی پسند تحریک نے لاہور، لکھنؤ اور حیدرآباد دکن میں اپنے ادبی مراکز قائم کر لیے۔
اس عرصے میں اردو اور ہندی ادیبوں کی 3 کانفرنسیں منعقد ہوئیں۔ تحریک کے نظریات کو فروغ دینے کے لیے ایک انگریزی رسالہ سہمائی نیو انڈین لٹریچر جاری کیا گیا۔ متعدد مقامات پر کارکنوں کے جلسے ہوئے۔ 1938 میں کلکتہ میں ایک کل ہند کانفرنس منعقد ہوئی جس کا افتتاحی خطبہ رابندر ناتھ ٹیگور نے دیا۔ ان سب حقائق کے باوجود اس تحریک کے کارکنوں کے اندر ایک تلاطم زیر سطح بھی موجود تھا۔ ترقی پسند تحریک میں داخلی انتشار کی اولین نمود اس وقت ہوئی جب تحریک کے بانیوں میں اختلافات رونما ہونا شروع ہوئے۔ علی سردار جعفری، سبط حسن اور مجاز وغیرہ جو تحریک کے اہم مبلغ تھے، احمد علی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ احمد علی نے لکھا ہے کہ تحریک کے سیاسی مربیوں کا یہ کہنا کہ ادب پرولتاریہ ہونا چاہیے، کسی ادبی تحریک کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ مصنفوں کے ہاتھ جکڑ دے اور ان کے حق کے رائے اور تحریر کی آزادی کو چھین کر اسے ایک مخصوص نظریے پر عمل پیرا ہونے پر مجبور کرے۔ سجاد ظہیر، عبدالعلیم اور محمود الظفر کو یہ بات قابل قبول نہیں تھی۔ احمد علی کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ ترقی پسند تحریک نے مخصوص نظریات کی تبلیغ کے لیے بہت جلد آہنی رویہ اختیار کر لیا، اور جو ادباء اسے قبول کرنے سے گریزاں تھے ان پر تحریک کے دروازے بند ہونا شروع ہوئے۔ مختصر یہ کہ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ احمد علی کے اختلافات نے ترقی پسند تحریک کو 2 دبستانوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک دبستان نظریاتی اور سیاسی تھا اور اس کی نمائندگی سجاد ظہیر، علی سردار جعفری اور ڈاکٹر عبدالعلیم کرتے تھے۔ دوسرا دبستان غیر نظریاتی اور ادبی تھا اور اس کی نمائندگی احمد علی اور اختر حسین رائے پوری نے کی۔ تحریک کا سیاسی دبستان زیادہ منظم، فعال، سرگرم اور مستعد تھا اور اس نے مستقبل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ مؤخر دبستان غیر منظم اور منتشر تھا اور اس کے ادباء نے اپنی ادبی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے انفرادی سطح پر تخلیقی کام کیا۔ ان ادباء کے فن نے پریم چند کے خطبہ صدارت سے روشنی حاصل کی اور خارجی حقیقت کو جمال فن سے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ترقی پسند تحریک کے اول الذکر دبستان میں بالعموم وہ نوجوان شامل تھے جو ادب میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے مناسب موقع اور محل کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ تحریک کے آغاز میں نئے ادباء کا جو گروہ سامنے آیا ان میں سبط حسن، کرشن چندر، حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، اپیندر ناتھ اشٹ، سلام مچھلی شہری، مسعود اختر جمال، عصمت چغتائی، اختر انصاری دہلوی، فیض احمد فیض، مخدوم محی الدین، احتشام حسین، محسن عبداللہ، اسرار الحق مجاز، معین حسن جسوی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس دبستان نے تحریک کے ابتدائی ایام میں ملک کے بیشتر بڑے بڑے آدمیوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ 1947 سے 1952 تک ترقی پسند تحریک کا تیسرا دور ہے۔ 1952 میں پاکستان میں ترقی پسند تحریک اور کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگ گئی۔ بڑی تعداد میں ادیبوں اور شاعروں کو گرفتار کیا گیا۔ اس بنا پر ترقی پسند ادیب اور شاعر زیر زمین چلے گئے۔ پابندی لگنے اور جیل بھجوانے کے عمل سے بظاہر ترقی پسند تحریک ختم ہو گئی، لیکن زیر زمین اس کی کونپلیں پھوٹنے لگیں۔ وہ شاعر اور ادیب جو ترقی پسند تھے وہ تو ترقی پسند ہی رہے،
احمد ندیم قاسمی، فیض احمد فیض، حمید اختر، حسن عابدی، ابراہیم جلیل، ظہیر بابر کو کسی طرح بھی ترقی پسند تحریک سے متنفر نہ کیا جا سکا۔ ان لوگوں نے جیلیں کاٹیں لیکن اپنا ذہنی رویہ تبدیل نہ کیا۔ حکومت پاکستان نے بھی ترقی پسند تحریک کے نمائندہ رسائل سویرا، نقوش اور ادب لطیف کو بند کر دیا گیا، ان کے مدیران کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس طرح یہ تحریک جو بڑے منظم انداز میں چل رہی تھی، سیاسی مقاصد کی بنا پر ریاست پاکستان سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا۔ لیکن اس جائزے سے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک ایک ایسی ادبی تحریک تھی جس نے اردو ادب پر دائمی نقوش چھوڑے۔ اردو میں ترقی پسند تحریک کی وساطت سے نئے ادبی رجحانات پیدا ہوئے، نئے الفاظ تخلیق ہوئے، نظموں کی نئی حیتیں سامنے آئیں، نئی اصطلاحات اور تراکیب وضع ہوئیں۔ اردو غزل عشق و محبت کی تنگ نائے سے گزر کر زندگی کی وسعتوں کو اپنے اندر سمونے لگی۔ اس طرح ادب میں کئی نئی اصناف بھی پیدا ہوئیں۔ اس لیے ہم اس تحریک کو ایک ثمر بار تحریک قرار دے سکتے ہیں۔ یہ تحریک اس سے بھی بہتر اور عمدہ اثرات پیدا کر سکتی تھی اگر اس تحریک سے وابستہ ادیب اور شاعر اپنے آپ کو سیاسی پروپیگنڈے سے وابستہ نہ کرتے اور اپنی تحریروں کو محض نعرہ زنی کے لیے مخصوص نہ کر دیتے۔ عزیز طلباء و طالبات، میری یہ کوشش رہی ہے کہ ناکنگ ریستوران لندن سے لے کر اپریل 1936 میں کل ہند ترقی پسند کانفرنس اور بعد ازاں اس کے نظریاتی فروغ اور مختلف ادوار کا جائزہ اور اس کے ادباء کے اندر داخلی انتشار کو بھی اس طرح پیش کیا جائے تاکہ بر صغیر کی اس اہم ادبی تحریک کے سبھی گوشے، سبھی شیڈ آپ کے سامنے آ سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس گفتگو سے یقیناً مستفید ہوں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔